علیہ السلام بآواز بلند صلوات سلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الى ابد العابدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد محترم و معزز سامعین احباب دانش و احباب ایمان امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من جلسا مجلسن جو مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے من جلسا مجلسن جو مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے ہر مجلس کی بات نہیں فرما رہے فرمایا ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے کہ یحییٰ فیہا امرنا جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے ایسی مجلس جس میں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو اس میں اگر کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو رحم اللہ عبدن اللہ ایسے بندے پہ رحمت نازل فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وَلَمْ يَمُتْ قَلْبُ يَوْمَ تُمُوتُ الْقُلُوبُ اور دوسرا انعام اس مجلس میں بیٹھنے والے پہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا زندہ ہوگا تو مجلس ذکر اہل بیت مجلس حسین مجلس زہرا مجلس اہل بیت سب جس میں یہ نسبت آ جائے مجلس اہل بیت مجلس قرآن مجلس حسین اس میں یحییٰ فیہا امرنا تو ہے چونکہ یہ ہستیاں امر الہی کو امر خدا کو اور امر اہل بیت کو زندہ کرنے والی ہیں تو ایسے امر میں اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے صلی اللہ محمد پوچھا گیا کہ مولا کیفا یحییٰ امرکم آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مجلس امر اہل بیت کے زندہ کرنے کے مترادف ہے تو حضرت نے فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرنا یہ ہے کہ ہمارے علوم کی تعلیم دی جائے اور ہماری سیرت کا بیان ہو
جہاں محمد و آل محمد کی سیرت بیان ہو، جہاں علوم اہل بیت کا تذکرہ ہو، وہ گویا امر اہل بیت کو اور امر محمد و آل محمد کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت نے فرمایا ہماری سیرت لوگوں کو بتاؤ، اگر کوئی ہم سے دور ہے تو فقط اس لیے کہ انہیں ہماری سیرت کا پتہ نہیں ہے، وہ ہم سے اس لیے دور ہے، ورنہ جس کو ہماری سیرت کا علم ہوتا ہے وہ کبھی ہم سے دور نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کا یہ سورہ تیسرے دن سے تلاوت کیا جا رہا ہے کہ حضرت کے بارے میں یہ ایک عظیم سورہ کہ جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہ نے نازل فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو اولاد کثیر زہرا کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اس کے شکریہ کے طور پر نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن دم کٹا، بے نسلہ، بے نام و نشان ہوگا، آوارہ ہوگا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہم نے تو تمہیں ایسی اولاد عطا فرمائی ہے کہ جو دنیا کے کونے کونے میں رہتی دنیا تک قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ عظمت زہرا پر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سیدہ زہرا کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو ابتر کا لقب کیوں دیتے تھے، جبکہ بی بی 5 بعثت ابھی مکے میں تھے، حضرت اعلان رسالت کو کیے ہوئے 5 سال تھے کہ اللہ نے سیدہ طاہرہ جیسا تحفہ عطا فرما دیا تھا۔ تو جب ہجرت کی تو کتنی ہوگی، 8 سال بی بی کی عمر تھی، اور یہ سارے جو تنے دیے جا رہے تھے یہ مکہ کے تنے ہیں۔ مکہ میں حضرت کو ابتر کہا جا رہا ہوتا تھا، جبکہ وہاں بی بی سیدہ موجود تھیں، تو اس لیے وہ تنے دیتے تھے وہ مشرکین مکہ اور کفار وہ جاہلین، کہ وہ بیٹی کو اولاد سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اگر وہ بیٹی کو اولاد سمجھتے ہوتے تو کبھی یہ تنا نہ دیتے، اور چونکہ حضرت کی اولاد ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتر ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جبکہ اولاد تو ہے، چونکہ ان کی نظر میں اولاد فقط بیٹا ہوا کرتی تھی، اور بیٹا حضرت قاسم، بیٹا حضرت طیب و طاہر وہ تو اللہ نے دے کے واپس لے لیا تھا۔ تو ان کے ہاں یہ تھوڑی سی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ اب 40 سال کے بعد تو اس ہستی نے اعلان رسالت کیا، اور اب 50 سال کے ہو چکے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، زیادہ کتنا جی لیں گے، بیٹے ان کے فوت ہو گئے، باقی ان کا بچا کوئی نہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ یہ زندگی تک ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف بات کریں گے، آگے پھر ہمارا وہی جو دین پہلے تھا وہ دوبارہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے زہرا جیسا تحفہ عطا کر کے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری زہرا کے شانوں میں ڈال دی۔ اللہم صلی علی محمد، جسے وہ اولاد نہیں سمجھ رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے بیٹے فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد، اس کے وصال کے بعد یہ دین ان کی وفات کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ وعدہ زہرا کی شکل میں خود سورہ رحمان میں فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مرج البحرین، اللہ نے 2 سمندروں کو چلایا، ایک زہرا کی شکل میں، ایک علی کی شکل، 2 علم اور حکمت اور معرفت اور عصمت و طہارت کے سمندر چلائے۔ مرج البحرین یلتقیان، جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک برزخ اور حد فاصل رسول کو قرار دے دیا۔ ان 2 سمندروں کے درمیان رسول کو برزخ بنایا، اور پھر جب یہ دونوں دریا ملے تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کبھی تو لولو نکلے اور کبھی مرجان، کبھی حسن مجتبیٰ اور کبھی حسین شہید کربلا۔
اللہم صلی علی محمد۔ اور اے جن و انس، تم اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ اللہ نے تو حسن و حسین جیسے تحفے عطا فرمائے، اللہ نے تو علی و بطول جیسے دو سمندر حکمت کے عطا فرمائے۔ اس لیے علی حیدر کرار اپنے سینے پہ ہاتھ بھی مارتے تھے اور فرماتے تھے اِنَّ هَذَا لَبَحْرًا جَمَّا، یہاں علم کا سمندر موجود ہے، یہاں علم کا بحر موجود ہے۔ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور علی اس پہ ٹک کے بیٹھ جائے، آئیں تورات والے علی سے پوچھیں، علی تورات سے جواب دے گا۔ آئیں انجیل والے، علی انجیل سے جواب دے گا۔ اے زبور والے، علی زبور سے جواب دے گا۔ اے فرقان والے، علی قرآن سے جواب دے گا۔ تو یہ علی مولا کا یہ دعویٰ کہ اے تورات والے، اے یہودی، اے عیسائی، اے مسلمان، جو بھی علی کے دربار میں آئے گا، علی کا دل بڑا ہے، علی سب کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ ہم تو مسلمان اکٹھے نہیں بیٹھ سک رہے، ہاں، لیکن علی ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الزُّبُورِ بِزُبُورِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْفُرْقَانِ بِفُرْقَانِهِمْ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ۔ آئیں تورات والے، علی تورات سے فیصلے کرے گا، علی انجیل سے فیصلے کرے گا، علی زبور سے فیصلے کرے گا۔ اور پھر علی کا جو بڑا دعویٰ ہے وہ یہ، حضرت فرماتے ہیں جب میں فیصلہ کروں گا تو وہ کتاب بول کر کہے گی صدقت یا علی، اے علی جو تو نے فیصلہ فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے اور میرے اللہ نے مجھ میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہستیاں واقعاً وہ امر الہی کی زندگی کا سبب ہیں جنہیں اللہ نے خود اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دیا اور اپنا نور بنا کے دنیا کو منور کر دیا۔ تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اب ان کے بیٹے ختم ہو گئے، بیٹوں کو واپس لے لیا گیا، بیٹی اولاد ہے نہیں، لہٰذا دین ختم ہو جائے گا، جیسے یہ خود وفات پائیں گے۔ لیکن اللہ نے سیدہ ختیجہ الکبریٰ ام المومنین کے بطن اطہر سے زہرا جیسا نور عطا فرمایا۔ زہرہ بطول اور بی بی جب حضرت گھر آئے تو دیکھا کہ بی بی صدیقہ حضرت ختیجہ الکبریٰ تنہا ہیں، لیکن کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ رسول اعظم نے پوچھا ختیجہ گھر میں تو کوئی نہیں تھا، آپ کن سے باتیں فرما رہی تھیں؟ فرمایا یا رسول اللہ جو میرے بطن میں فرزند ہے نا، جب میں تنہائی محسوس کرتی ہوں تو وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا ختیجہ مجھے میرے اللہ نے بتایا یہ فرزند نہیں، یہ ایک بیٹی ہے جو 9 اماموں کی ماں بنے گی، جو 11 اماموں کی ماں بنے گی، وہ اس کا نام فاطمہ ہے، اور یہ نور الہی ہے جو اللہ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ جو ماں کے بطن میں اپنی ماں کی مونسہ قرار پائے اسے زہرہ بطول کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب بی بی ختیجہ الکبریٰ کی اتنی عظمت ہے کہ جب حضرت معراج پہ تشریف لے گئے، گویا نور زہرا لینے کے لیے جب معراج پہ گئے، نور زہرا لینے کے لیے رسول کو معراج پہ جانا پڑا، آسمانوں پہ جانا پڑا۔ تو وہاں یہ نور لینے جب گئے تو وہاں اللہ نے سلام بھیجا کہ میرا حبیب جب زمینوں پہ جانا تو میری کنیج ختیجہ کو مجھ اللہ کا سلام پیش کرنا۔ یہ ہے عظمت ختیجہ الکبریٰ۔ اللہ نے ڈائریکٹ اور رسول نے آ کے پہنچایا کہ ختیجہ اللہ نے میرے سے، ویسے تو جبرائیل سے بھی سلام آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ سلام خود اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلا کے فرمایا کہ میری ختیجہ کو سلام پیش کرنا۔ ختیجہ الکبریٰ کتنے سال رسول اکرم کے ساتھ رہی؟ 25 میں شادی ہو رہی ہے اور 10 بعثت کو وفات ہو رہی ہے۔ 25 اور 15 40، حضرت یعنی 40 سال کی عمر میں تھے تو اعلان نبوت کیا تھا
اعلان مبعوث پر رسالت ہوئے تھے. ویسے تو نبی ہوتا ہے چاہے بچہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب ظاہری طور پر اعلان ہوا تو وہ 40 سال کی عمر میں ہوا. تو اب 15 سال اعلان رسالت سے پہلے اور 10 سال اعلان رسالت کے بعد، تو کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال. 25 سال جو بیوی رسول کے سائے میں رہ کے سب کچھ قربان کر دے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد علیہ. یہ بات ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں 2 بیویاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے ان کے شوہروں کو اجازت نہیں تھی کہ دوسری شادی کر لیں، اور ان کے شوہر بھی ایسے تھے جو دونوں علت غائیہ کائنات تھے. ایک رسول تھے، دوسرے علی تھے. خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے رسول کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی. زہرہ بتول کے ہوتے ہوئے علی حیدر کرار کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی. رسول اکرم کو دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں تھی. اور 25 سال تک رسول کی ایک بیوی رہی. اور جب 10 بعثت کو شیب ابی طالب کی گھاٹیاں اور سختیاں اور اس کی جو مسائل تھے وہ برداشت نہ کر سکے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد 10 شادیاں ہوئیں. رسول کی جو 11 شادیاں ہیں ان میں 10 شادیاں، یہ باقی کتنے سال بچے؟ 13 سال بچے. 13 سالوں میں 10 شادیاں. تو کسی بیوی کے لیے 2 سال آئے تو کسی کے لیے 3 سال آئے. لیکن وہ بیوی رسول کی جو ام المومنین 25 سال رسول کے ساتھ رہی. رسول غار حرا میں نماز پڑھتے، بی بی گھر سے چلتی، پہاڑوں کی گھاٹیوں سے گزرتی ہوئی. آج حاجی گھبراتا ہے کہ میں غار حرا میں کیسے چڑھوں، لیکن ماں زہرا کی ہر روز گھر سے ستو لے کے رسول کو اس غار حرا میں پہنچاتی جہاں رسول عبادت خدا میں مصروف ہوتے تھے. ہاں، خدمت رسالت میں ہر مسئلے سے گزر گئی ہے ماں زہرا کی. ہر مصیبت سے گزری، ہر مقام سے گزری اور رسالت کی حفاظت فرمائی اور سب کچھ قربان کر دیا. ملکۃ العرب تھیں سیدہ کی ماں، ملکۃ العرب. پورا عرب ماں زہرا کی کا مکروز تھا. فرماتی تھیں یا رسول اللہ یہ سارے میرے مکروز ہیں، اعلان کر دو، میں پردے کے پیچھے بیٹھتا ہوں، آئیں تیرا کلمہ پڑھیں، میں اپنا قرض معاف کرتی چلی جائیں. یہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا کہ ہجرت حبشہ ہو رہی تھی. دوسری ہجرت حبشہ بھی خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے ہو رہی تھی. غلام بھی خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے آزاد کیے جا رہے تھے. اسلام کے پودے کو سینچا جو رہا تھا، پانی جو لگایا جا رہا تھا، وہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا پانی تھا. اس لیے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی اور مدینے میں رسول آ گئے اور بیویوں میں بیٹھ کر رسول خدیجۃ الکبریٰ کے قصیدے پڑھتے. رسول خدیجۃ الکبریٰ کے کون پڑھ رہا ہے؟ کوئی ذاکر پڑھ رہا ہے؟ کوئی مولوی پڑھ رہا ہے؟ رسول اعظم سرکار دو عالم علت غائیہ کائنات اپنی بیویوں کے درمیان بیٹھ کر خدیجۃ الکبریٰ کی عظمتیں بیان فرماتے. تو اس وقت ایک جوان بیوی بول اٹھی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نعم البدل دیا ہے، ایک جوان بیوی دی اور بوڑھی کو واپس لے لیا. آپ جوان بیوی کے ہوتے ہوئے بوڑھی بیوی کے تذکرے بار بار کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا سنو، میری وہ بیوی وہ تھی جس نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا. جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا اس وقت وہ تصدیق کر رہی تھی. سب سے پہلے رسول کے پیچھے جس ہستی نے نماز پڑھی یا وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی یا علی ابن ابی طالب تھی. سب سے پہلے مقتدی. آج بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، بڑی جماعتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ جماعت اس اسلام کی نماز میں سب سے پہلے جو اس کی زینت بننے والے تھے وہ ماں زہرا کی تھی یا شوہر زہرا کا تھا.
جو جماعت کا طریقہ بتا رہے تھے، خانہ کعبہ میں جو پہلی جماعت ہو رہی تھی یہ 2 ہستیاں تھیں۔ تو بہرحال خدیجۃ الکبریٰ کے قصے حضرت فرماتے تھے یہ خدیجۃ الکبریٰ میری وہ بیوی ہے جس نے اس وقت میری تصدیق کی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ یہ حضرت کا مشہور حدیث ہے، فرماتے تھے لو قام ولستقام ما قام دینی ولستقام، فرمایا میرا دین قائم نہ ہوتا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہوتا الا بمال خدیجۃ الکبریٰ و سیف علی ابن ابی طالب، مگر میرا دین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے تو 2 چیزوں سے، یا مال خدیجۃ الکبریٰ یا علی شیر خدا کی تلوار سے۔ ما قام دینی ولاستقام الا بمال خدیجۃ الکبریٰ و سیف علی ابن ابی طالب۔ اب یہ بتاؤ یہ مال پہلے لگا یا تلوار پہلے چلی؟ ہاں، ہجرت ہو رہی ہے تو مال لگ رہا ہے، تلوار ابھی نیام میں ہے۔ ہاں، دوسری دفعہ ہجرت ہو رہی ہے تو مال لگ رہا ہے اور تلوار نیام میں ہے۔ جو مصیبت آ رہی ہے مقابلے میں مال خدیجۃ الکبریٰ خرچ ہو رہا ہے، سب کچھ خرچ کر دیا۔ شیب ابی طالب میں ملکۃ العرب پتے کھا رہی تھی درختوں کے، لیکن سب کچھ دین پہ خرچ کر کے اسلام کو سینچا جا رہا تھا۔ اور وہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا کہ جو اسلام کو آبیاری کا سبب بن رہا تھا، اور اس کے بعد پھر سیف علی ابن ابی طالب کام آئی، کبھی تو جنگ بدر میں، کبھی جنگ احد میں، کبھی جنگ خندق میں، کبھی جنگ حنین میں، کبھی جنگ خیبر میں۔ یہ ابو طالب کا گھرانہ تھا۔ خدیجہ کبریٰ کون ہے اور حضرت علی بن ابی طالب کون ہے، فاطمہ زہرا کون ہے، حسن و حسین کون ہے، یہ ہستیاں کون ہیں جو اسلام بچانے والی اور اسلام کے لیے ہر قربانی دینے والی؟ وہ سارا ابو طالب کا کنبہ تو ہے نا، ابو طالب کا گھرانہ ہے جو اسلام پہ قربانیاں دے رہا تھا اور اسلام بچا کے ہم تک پہنچا رہا تھا۔ حضرت ابو طالب کی عظمت پہ بآواز بلند صلوات اور پھر حضرت فرماتے تھے اپنی بیویوں کو کہ خدیجۃ الکبریٰ میری وہ بیوی ہے جس کو اللہ نے میری اولاد کی ماں بنایا۔ باقی 10 بیویاں کو کسی کو اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر اولاد دی ہے اللہ نے تو خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے دی ہے۔ آخر میں ایک بیوی ماریا قبطیہ، قبط ایک قبیلہ ہے، ان کا نام بیوی کا ماریا تھا، لیکن وہ بیوی نہیں ہے، وہ کنیز ہے۔ اس سے اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام ابراہیم قرار پایا، اور ابراہیم کو بھی 2 سال کی عمر میں واپس لے لیا گیا۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شانے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نے بٹھایا تھا، دوسرے پہ مولا حسین علیہ السلام کو، تو جبرائیل آ گئے کہ ابراہیم چاہیے یا حسین چاہیے؟ فرمایا میں اپنا ابراہیم بھی حسین پہ قربان کر دوں۔ بہت روئے تھے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کی وفات پہ بہت روئے تھے۔ کسی صحابی نے اعتراض بھی کیا تھا، یا رسول اللہ ابراہیم جو واپس چلے گئے تو کیا آپ بے صبری کر رہے ہیں؟ فرمایا تیرے اندر دل نہ ہو تو میں کیا کروں، بیٹے کی محبت میں رونا کیا بے صبری ہے؟ لہذا حضرت اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ بہت روئے تھے، اور وہ 2 سال کی عمر میں واپس ہو گیا تھا۔ تو وہ بھی حضرت ماریا قبطیہ کی بطن اطہر سے تھا، لیکن باقی جو بیویاں ہیں ان سے کسی کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے بنایا۔ قاسم کو واپس لے لیا، طیب کو واپس لے لیا اور زہرا کو دے دیا، اور زہرا کے لیے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر۔ میرا حبیب یہ جو تجھے ابتر کا لقب دیتے ہیں یہ خود ابتر ہیں، ہم نے تو تمہیں زہرا جیسا تحفہ عطا فرمایا۔
اللہم صلی علی محمد و آل۔ اور حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے فاطمہ ام و ابیہا، فاطمہ تو اپنے بابا کی ماں ہے۔ آج تک کسی نے اپنی بیٹی کو ماں کہا ہے؟ بیٹا تو کہہ دیتے ہیں ہاں، لیکن ماں نہیں کہا۔ لیکن وہ کتنا عظیم حکیم پیغمبر ہے جو بیٹی کو ماں کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے ماں؟ علماء نے یہاں قلم اٹھائی، رسول نے جو فرمایا فاطمہ ام و ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، کیا وجہ ہے؟ ام کے عربی لغت میں 3 معنی ہیں۔ ایک ام کا معنی ہے مرجع، ایک ام کا معنی ہے مقصد، اور ایک ام کا معنی ہے اخروٹ کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے باریک سی، اس کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں۔ تو اب یہ ام کا معنی جب آپ مرجع لیں، مرجع کا معنی ہوتا ہے جائے رجوع، یعنی ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ بچے جدھر بھی ہوتے ہیں لوٹ کے ماں کے پاس آتے ہیں، جدھر بھی ہوتے ہیں پلٹ کے ماں کے پاس آتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں کی نگاہیں ماں کو ڈھونڈتی ہیں، کہاں ہے ماں؟ یہ فطرت ہے۔ تو اس لیے ماں کو ام کہا گیا عربی میں، کیونکہ وہ بچوں کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں ان کو، اور ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بچے رجوع کرتے ہیں، اور جائے رجوع ہے ماں، ماں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو رسول بیٹی کو ماں کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اپنے عمل سے بتایا، جب کبھی مدینے سے نکلوں گا تو سب سے آخر میں زہرا سے ملاقات کروں گا۔ عمل سے بتایا، جب کبھی مدینے سے باہر جاؤں گا تو آخر میں زہرا سے ملاقات کروں گا، اور جب کبھی مدینے میں داخل ہوں گا واپس آؤں گا تو سب سے پہلے زہرا سے ملاقات کروں گا۔ یہ حضرت کا عمل بتا رہا تھا ام ہونے کے حوالے سے۔ اور جب طائف کی پہاڑیوں میں وہ حضرت کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے، حضرت زخمی ہو گئے تھے، پتھروں سے زخمی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پتھروں سے زخمی، پاؤں لہولہان، پاؤں تک خون آ گیا حضرت کا، اور حضرت بہت خستگی میں گھر تشریف لائے تو دیر ہو گئی تھی آتے ہوئے، بی بی کو انتظار تھی، یا اللہ بابا نہیں ابھی تک پہنچے، لیکن جب آئے نا تو رسول کا استقبال سب سے جس ہستی نے پہلے کیا اسے زہرا کہتے ہیں، اور جو شفقت ان زخموں میں بی بی نے دکھائی نا، پٹیاں باندھ رہی ہیں، زخم صاف کر رہی ہیں، بابا پہ قربان ہو رہی ہیں۔ جب بی بی نے بابا پہ اس طائف کے ظلم کے بعد اپنی شفقت نشاور کی تو رسول کی زبان پہ نکلا فاطمہ ام و ابیہا، فاطمہ تو بابا کی ماں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ دوسرا معنی ہے مقصد، ماں کو کہتے ہیں مقصد۔ فاطمہ بابے کا مقصد ہے، فاطمہ مقصد نہ ہو تو کون مقصد ہو؟ جو مرکز سیادت ہے، جس کے صدقے میں خود رسول کا تعارف کرایا جا رہا ہے، خود رسول کو بھیجا جا رہا ہے۔ جسے قدسی میں کل میں نے آپ کو حدیث عرض کی تھی کہ اللہ نے فرمایا اے محمد اگر علی کو نہ بھیجتا تو تجھے نہ بھیجتا، اے محمد و علی اگر میں زہرا کو نہ بھیجتا تو تم دونوں کو نہ بھیجتا۔ وہ زہرا جس کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا محمد فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی خلقہ، 11ویں امام کا فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں، ہے نا آپ کا ایمان کہ یہ ائمہ اللہ کی مخلوق پر حجت خدا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات بھی پڑھیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، آگے آ جائیں، تکلیف نہ کریں۔ صلی علی محمد وآلہ۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज। हम आइम्मा अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है। और दूसरा जुमला 11वें इमाम का है। इमाम फरमाते हैं कि हम आइम्मा अल्लाह की मखलूक पर हुज्जत हैं और हमारी दादी हम आइम्मा पर अल्लाह की हुज्जत है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। तो मकसद माना। और फिर हज़रत ने बताया जब आयत ततहीर नाजिल हुई ना, कल मैंने आपको बताया हदीस किस्सा में जो आयत ततहीर नाजिल हुई, इशारा किया थोड़ा। जब आयत ततहीर नाजिल हुई, इस आयत ततहीर के नाजिल होने के बाद सब मुहद्दिसीन ने लिखा कि रसूल जब कभी इस आयत के नाजिल होने के बाद जब भी जाते थे मस्जिद में, तो जाते हुए ज़हरा के दरवाजे पे रुकते, मस्जिद से निकलते हुए वापस ज़हरा के दरवाजे पे रुकते, और हर नमाज के लिए ये अमल दोहराते। हर नमाज से पहले, हर नमाज के बाद। कितना? एक रिवायत में 6 महीने, एक रिवायत में 9 महीने। रोज़ाना कितनी दफ़ा रसूल मस्जिद में जाते थे? 5 दफ़ा। और तो 10 दफ़ा ज़हरा के दरवाजे पे रुके, तो साल में, महीने में कितने दिन हो गए? 300 दिन। चूंकि रोज़ाना 10 दफ़ा ज़हरा के दरवाजे पे रुक रहे हैं ना, तो महीने में 300, 6 महीने में 1800 दफ़ा, और 9 महीने में 2700 दफ़ा जिस दरवाज़ा पे रसूल रुक के आयत ततहीर पढ़े, उस दरवाज़ा को दरवाज़ा ज़हरा कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 2700 दफ़ा रसूल ने इस दरवाज़ा पर पढ़ा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। हाँ, ये वो अज़मत ज़हरा है कि जिसे रसूल दुनिया को बता रहे थे। इस दरवाज़े का ख्याल रखना। ये कोई आम दरवाज़ा नहीं है, ये दरवाज़ा ज़हरा है, जहाँ नबी रुक रहा है, जहाँ इज़राइल रुक रहा है, जहाँ मलाइका रुक रहे हैं, जहाँ रिज़वान जन्नत आ रहा है, जहाँ मालिक आ रहा है, जहाँ मिकाईल आ रहा है, जहाँ सारे मलाइका आ रहे हैं, और जहाँ नबी रुक रहा है। और नबी रुक के क्या फरमा रहा है? या अहल बैत नबुव्वत अस्सलामु अलैकुम, नमाज का टाइम हो गया है, रसूल बताने आया है। इस दरवाज़े की अज़मत देखें। ये मकसद बता रहे थे कि ज़हरा मेरा मकसद है। और तीसरा माना है कि आप अखरोट को तोड़े ना, तो अखरोट के अंदर एक मगज़ होता है, लेकिन एक अखरोट की सख्त झिल्ली के अंदर फ़ौरन मगज़ नहीं आता, बल्कि सख्त झिल्ली के बाद एक नरम सा पर्दा होता है। उस पर्दे को अरबी में कहते हैं। जो अखरोट के मगज़ के ऊपर पर्दा होता है ना बारीक सा, उसको क्या कहते हैं? अब रसूल ने ज़हरा को अबीहा जो कहा, इससे क्या बताना चाह रहे थे? ज़हरा को मुझसे कभी जुदा न करना, इसलिए कि जो अखरोट के छिलके से वो मगज़ जुदा करता है, वो झिल्ली पारा पारा हो जाती है। ज़हरा को मुझसे जुदा न करना। हाँ, जो ज़हरा के बगैर मुझ तक पहुंचना चाहेगा, उसका दीन पारा पारा हो जाएगा। लिहाजा ज़हरा मेरा मकसद है। सलवात पढ़ लीजिए बाबा से बोला, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किबला की सेहत और सलामती पर बाबा से बुलंद सलवात पढ़, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला
صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت نے بی بی سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ، عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کس وقت ہوتی ہے؟ عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا بابا، جب گھر کے حجرے کے اندر اکیلی کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ عورت گھر میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور حضرت نے ایک سوال اٹھایا اپنے صحابہ کے درمیان، آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ حضرت نے ایک سوال اٹھایا، سب کے لیے چھوڑا، فرمایا ایو شیئن خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک ہے بہتر، نہیں بہترین، سب سے بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ حضرت کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ سوال زہرہ بطول تک جا پہنچا نا، تو بی بی نے جو جواب بھیجا، اس کے جواب کے سننے کے بعد رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اتنا جواب پسند آیا کہ فاطمہ کو فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے فاطمہ۔ تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے فرمایا بابا، مجھ سے اگر پوچھتے ہیں نا کہ عورت کے لیے بہترین کیا ہے، تو بی بی نے فرمایا خیر للمرأة، عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ ترى رجل، اسے کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے، ولا یراہا رجلا، اور نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ اسے کوئی نامحرم مرد دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے۔ یہاں کچھ سسٹم تھوڑا سا چینج نظر آتا ہے کہ ہمیں زور تو دیا جاتا ہے کہ مرد عورتیں نہ دیکھیں، لیکن عورتوں کو جو مرضی آئے وہ دیکھتی پھریں، جس کو دیکھیں، چھپ کے دیکھیں، دیوار سے دیکھیں، یا جدھر دیکھیں، نہیں۔ بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ اپنی کنیزان کے لیے اور ہم اپنے غلاموں کے لیے کیا سبق چھوڑ کے جا رہی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور اسے بھی کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے، دونوں طرف سے۔ یہ ہے عورت کے لیے۔ یہاں آج عورتوں کے لیے کیا بہتر سمجھا جا رہا ہے؟ بدن نمائی، بد حجابی، آرائش، نمائش، آشائش، یہ بہتر سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اے کنیزان زہرا کی شکل میں عورت کے لیے اگر سب سے بہتر چیز دیکھنا ہے تو یہ ہے کہ تو بھی کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھ اور تجھے بھی نامحرم مرد نہ دیکھ پائے۔ ایسے یہ ہے زہرا کا جو خواتین کے لیے درس کہ اسے بد حجابی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ مشہور ہے واقعہ، جب حضرت اپنی بیٹی زہرا کے دروازے پہ آئے اور ایک اپنے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو ساتھ لیا ہوا تھا، تو حضرت اجازت مانگتے تھے، پوچھتے تھے بیٹی آ جاؤں؟ تو پوچھا بیٹی آ جاؤں؟ فرمایا بابا آپ کا اپنا گھر ہے، لیکن فرمایا بیٹی آج میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ صحابی ہے، میرے ساتھ صحابی ہے۔ فرمایا پھر بابا مجھے کمرے میں جانے دیجئے، آ جائیے، مجھے پہلے کمرے میں جانے دے دیجئے۔ فرمایا بیٹی وہ ایسا صحابی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو نہیں دیکھ پاتا، نابینا صحابی ہے، آئے اندر۔ فرمایا بابا آپ کی مرضی، لیکن وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ یہ جملہ ہے، اس جملے کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ بابا وہ تو نابینا ہے
لیکن میں تو بینا ہوں، میں تو دیکھنے والی ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ جب وہ اندر آئے گا میری نگاہیں تو اس پہ پڑ جائیں گی نا۔ اور پھر دوسرا سبق بی بی یہ سمجھانا چاہتی ہیں، بابا اگر میں اسے اجازت دے دوں اور وہ اندر آ جائے اور آپ کے ساتھ بیٹھ جائے تو چلو مجھے نہیں دیکھ پائے گا، میری خوشبو کو تو محسوس کرے گا، میری خوشبو تو محسوس کر سکتا ہے نا۔ تو سیدہ زہرا اپنی کنیزان تک اس سبق کو پہنچانا چاہتی ہیں، اے کنیزان زہرا تمہارے لیے یہ میرا سبق ہے کہ تمہارے بدن کی خوشبو کسی نامحرم کے مشام تک نہیں جانا چاہیے، کسی نامحرم کے مشام تک، ناک تک تمہارے بدن کی خوشبو نہیں جانی چاہیے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لا تجعلوا دعاء الناس بینکم کا دعائے بعض الناس، کہ تم رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں بعض لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ چونکہ وہ کہتے تو یا محمد کہہ دیتے تھے، یا ابن عبداللہ کہہ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب میں اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، میں اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا، میں لقبوں سے پکارتا ہوں، تمہیں کیا اجازت کہ محمد کہہ کے بلاؤ؟ وہ تو تمہیں نہیں کہیں گے، وہ تو اعلیٰ اخلاق کے مجسمہ ہیں، لیکن تمہیں میں اللہ اجازت نہیں دیتا کہ میرے حبیب کو یا محمد کہہ کے بلاؤ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اس کے علاوہ میرے حبیب کو نہ پکارو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر کوئی کہنے لگا السلام علیکہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ رسول گھر میں تشریف لائے تو بی بی پہ جب سلام کیا نا تو بی بی نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا رسول اللہ۔ تو بی بی نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا رسول اللہ، تو رسول نے اپنا رخ موڑ لیا۔ بی بی سمجھ گئی کہ یہ لفظ میرے بابا کو پسند نہیں ہے۔ کہا بابا اپنے رخ انور کیوں موڑا؟ آیت جو نازل ہوئی تھی کہ رسول کو نام سے نہیں پکارنا بلکہ رسول و نبی کہہ کے پکارنا ہے، تو میں تو اس آیت پہ عمل کر رہی تھی۔ کہا بیٹی یہ آیت ان جفاکاروں اور ان ناآشناؤں کے لیے تھی جو رسالت کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ آیت آپ اور آپ کے بچوں کے لیے تو نازل نہیں ہوئی۔ اے میری بیٹی فاطمہ جب تو مجھے یا ابتا کہہ کے پکارتی تھی تو میرا دل زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا فاطمہ انت قولی یا ابتا، اے میری بیٹی فاطمہ تو مجھے یا ابتا کہہ کے پکارا کرو، اس سے میرے دل کی زندگی ہے۔ بس ختم کر چکا، قبلہ آ گئے۔ آؤ یہ زہرا کتنی بابا کو پیاری ہے، کتنی پیاری ہے زہرا، جس کے دروازے پہ میں نے آپ کو عرض کیا 2700 دفعہ آیت تطہیر کو پڑھا۔ وہ زہرا کتنی پیاری ہے، ختیجۃ الکبریٰ جس کے قصیدے خود رسول پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس بیوی کو اللہ نے میری اولاد کی ماں بنایا اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ اس ختیجہ کا آخری وقت تھا، شیب ابی طالب کی سختیاں تھیں، اور اس وقت ختیجۃ الکبریٰ سے رسول پوچھ رہے تھے ختیجہ تو نے سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا، کوئی خواہش ہے؟ جس ختیجہ نے پوری زندگی کوئی خواہش نہ کی، بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہی ختیجہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میرا آخری ٹائم ہے، ایک خواہش ہے، ایک وصیت ہے، وہ یہ کہ چھوٹی سی زہرا کو بلایا، زہرا کا ہاتھ پکڑ کے رسول کے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یا رسول اللہ میرے بعد میری زہرا نہ روئے۔ اللہ فرمایا یا رسول اللہ میری کمائی زہرا ہے،
میرے بعد میری زہرا نہ روئے۔ عزادارو رسول نے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا نا زہرا کو رونے نہ دوں گا۔ ماں بنا کے رکھا اور امت کو بھی بتایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ رسول جیسے باپ کی ماں ہے۔ عزادارو اس رسول کی زندگی میں تو زہرا کو نہ رونے دیا گیا، لیکن رسول کے آخری لمحے تھے۔ کوئی دروازے پہ آ کے کہتا تھا اے اہل بیت نبوت ہمیں رسول سے ملاقات کرنا ہے۔ زہرا کی آواز آئی میرے بابے کی طبیعت ناساز ہے بعد میں آنا۔ عزادارو دوسری دفعہ پھر آواز آئی اے اہل بیت نبوت اجازت ہے مجھے رسول سے کام ہے۔ پھر آواز آئی میرے بابے کی طبیعت ناساز ہے۔ جب تیسری دفعہ آواز آئی نا اجازت کی تو زہرا رونے لگی، گرم آنسو رسول کے چہرے پہ پڑے، آنکھ کھلی، فرمایا زہرا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کس نے رلایا؟ نہ رونے دیا تھا نا زہرا کو، لیکن آج روئی ہے زہرا۔ تو پوچھا زہرا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس نے رلایا؟ کہا بابا کوئی بار بار اجازت مانگتا ہے اور میں اسے کہہ چکی ہوں کہ میرے بابے کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ کہا بیٹی تمہیں پتہ ہے کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، وہ آیا ہے جو بیویوں کو بیوہ بنا دیتا ہے، وہ آیا ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، جو گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ اسے اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے، یہ کسی دروازے پہ نہیں رکا، یہ تیرے دروازے کی عزت ہے کہ رک گیا ہے۔ عزادارو آ گیا عزرائیل، چلے گئے رسول، روتی رہی زہرا۔ بابے کے بعد 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، لیکن یہ جملہ آپ کیسے برداشت کرو گے؟ میں نے سنا آیت اللہ وحید خراسانی جو اس وقت زندہ مجتہد ہیں، وہ اپنے طلباء میں قم میں یہ درس میں یہ جملہ پڑھ رہے تھے کہ زہرہ بطول کے مصائب پڑھتے ہوئے انہوں نے فرمایا جب بابا کے بعد بی بی کا حال کیا کر دیا تھا امت نے، فرما رہے تھے کانت کل خیال، ایسے ہو گئی تھی بی بی جیسے ایک سایہ ہوتا ہے، ہڈیوں کا گوشت اس امت نے اتنے مصائب دیے کہ اتر گیا تھا۔ عزادارو سائے کی طرح زہرا ہو گئی تھیں، سارا دن بی بی بستر پہ لیٹی رہتی تھی اور سارا دن بستر پہ لیٹ کے ایک ہاتھ پہلو سے لگا رہتا تھا، ایک ہاتھ سے دعا مانگتی رہتی تھی۔ عزادارو قبلہ مصائب پڑھیں گے، میں ایک مصیبت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ جب علی حیدر کرال کے گلے میں رسی آ گئی نا تو زہرہ بطول جو محافظ امامت تھی، عزادارو کیسے بچایا؟ فرمایا فضا جا میرے بابے کا ماما لے، علی کا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو فضا رسول کا امامہ لے آئی، اللہ جانے بابے کا امامہ اٹھایا تو کیسے اٹھایا، چلی تو کیسے چلی، کبھی اٹھ بیٹھتی، کبھی کھڑی ہو جاتی، کبھی دیوار کا سہارا، کبھی حسنین کا سہارا لے کے اس جگہ آئی جہاں بابا بیٹھا رہتا تھا۔ عزادارو علی کے گلے میں رسیاں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ فرمایا لوگوں یہ دیکھو میرے بابے کا امامہ میلا نہیں ہوا، میرے بابا کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، میرے وارث کو چھوڑو ورنہ میں بال پر شال کروں گی، تمہیں بد دعا دوں گی۔ عزادارو پہلو میں بابے کی قبر تھی، بابے کی قبر پہ گر گئی زہرا۔ فرمایا میرا اللہ انہوں نے حضرت ناکا کی اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی، تو نے عذاب دے دیا تھا، وہ اونٹنی تھی میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، انہوں نے میری پسلیاں توڑ ڈالی ہے، وہ ناکا کا بچہ تھا، یہ میرا محسن تھا،
جنہوں نے شہید کر دیا۔ عزاداروں بی بی کے یہ جملے تھے کہ مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی، اتنی اٹھی کہ ایک آدمی اندر سے گزر سکتا تھا۔ جب علی نے یہ دیکھا فرمایا سلمان جاؤ، کہو تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، یہ امت برباد ہو جائے گی۔ عزاداروں جیسے علی کا حکم آیا ہاتھ نیچے کر دیے، لیکن آ کے علی کو چھڑوا کے گھر لے گئی۔ میں کہتا ہوں زہرا تیرے غلام آئے بیٹھے تیری مصیبت میں رو رہے ہیں، تو نے علی کو بچا کے گھر لے آئی۔ کاش ہوتی 10 محرم کو شمر سینے پہ چڑھا ہوا تھا، تیری بیٹی نے سر پہ قرآن اٹھایا تھا، دعائیں دے رہی تھی اما فیکم مسلم، اور تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے، میرا ماں جو ہے مارا جا رہا ہے۔ بی بی علی مرد تھا، تو نے علی کی قید کو برداشت نہ کیا، اللہ جانے کیسے برداشت کیا۔ جب تیری بیٹیاں شام کے دربار میں قیدی بنائی گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا ینقلبون۔